السلام علیکم میرے بھائیوں، آج میں اپنی زندگی کی پہلی ویڈیو بنانے لگا ہوں جس میں میں ڈائریکٹ کیمرے سے بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں میری جتنی بھی ہیزیٹیشن ہوگی یا پھر جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی اس کو پلیز اگنور کرتے ہوئے ویڈیو کو انجوائے کیجیے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ، اپنا دوست محمد شفیق۔ آج میں آپ کے سامنے 3-4 سوال لے کر آیا ہوں جو ہمارے جو سبسکرائبر ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو جواب دوں گا۔ جو پہلا سوال ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں، آڈیو اور ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں، یہ اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو صاف سی بات ہے، یہ بالکل بھی غلط چیز ہے۔ اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک ہو رہی ہے یا اس طرح کی۔ دیکھیں، ایک انسان کی پوری زندگی گزرتی ہے، اس میں اگر ہر انسان کے اندر خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی انسان دودھ کا دھلا نہیں ہوتا، ہر انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کسی انسان کی ویڈیو لیک ہو جائے تو اس کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ شریف انسان وہی ہے جس کا جرم جو ہے وہ پکڑا نہیں گیا ہے۔ اب بات آتے ہیں کہ یہ آڈیو اور ویڈیو جو لیکس ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں اور کس وجہ سے ہو رہی ہیں، یہ اس کی شروعات کس نے کی ہے۔ تو میں آپ کو ایک سیدھی سی بات بتاتا ہوں کہ یہ تو آج کل تو یہ ہر کوئی جو ہے بلیک میلنگ کے لیے کر رہا ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے اس کی جو شروعات ہے وہ نون لیگ لوگوں نے کی ہے۔ ان کی ہمیشہ یہ گندی سیاست رہی ہے، ان کی صرف آج سے نہیں ہے۔ اگر آپ آج سے 10 سال 20 سال 25 30 سال بھی پہلے چلے جائیں تو یہ ان کی اس وقت سے سیاست چل رہی ہے۔ پہلے یہ بیچاری بے نظیر شہید بھٹو جو ہیں ان پہ گندی سیاست کرتے تھے، اس کو پیلی ٹیکسی کہتے تھے، اس کے گندے اشتہار ڈا فوٹ شاپ کے ذریعے سے بنا کے تو ہیلی کاپٹر کے اوپر سے نیچے کو پھینکوائے جاتے تھے لوگوں کو وزن کرنے کے لیے۔ تو یہ ان کی گندی سیاست ہے۔ پھر وہی جو چیز ہے وہ خون میں ہوتی ہے۔ اب وہ مریم نواز کر رہی ہیں کہ لوگوں کو دھمکیاں دیتی ہیں کہ ہمارے پاس بھی ویڈیوز ہیں، ہم بھی اس کو کر سکتے ہیں اس طرح سے۔ پھر اب آتے ہیں آڈیو لیکس کی طرف۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے جو چیف جسٹس ہمارے سابق چودھری نثار صاحب رہے ہیں ان کی آڈیو آئی، تو اس پہ نون لیگ والوں نے جی اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اس طرح سے۔ بعد میں جب اس آڈیو کو دیکھا گیا تو وہ تو آڈیو نکلی نکلی، اس کو تو تروڑ مروڑ کے جو مختلف چودھری ثاقب نثار کی جو تقریریں تھیں ان کو جوڑ کے مروڑ توڑ کے اس کو جناب وہ آڈیو بنائی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس پہ ایک لفظ بھی نہیں بولا کہ یہ جو ہم معذرت چاہتے ہیں، یہ آڈیو جو نکلی تھی اس پہ ہم نے ریئیکٹ کیا، بالکل بھی نہیں۔ انہوں نے ذرا سی بھی معذرت نہیں کی، بلکہ وہ اتنے کوئی خبیث لوگ ہیں، وہ اس پہ پکے ہو گئے اور اسی پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ اب آتے ہیں مریم نواز کی آڈیو کی لیک کی طرف۔ تو دیکھیں یہ مجھے تو شروع سے پتا تھا، مجھے یہ شروع سے پتا تھا کہ یہ جو سب لوگ یہ جو ہے نا، ان کے دیکھیں جب جیو نیوز اور اے آر وائی کے چل رہا تھا آج سے آئی تھنک 5 سال پہلے یا 6 سال پہلے لگا لیں، جب عمران خان نے دھرنا دیا ہوا تھا اس وقت جیو نیوز تھا، وہ اس کی ایک بالکل الگ رپورٹنگ ہوتی تھی اے آر وائی سے۔ اے آر وائی جو تھا وہ دکھاتا اس وقت، مطلب اور بھی کافی سارے چینل تھے، میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ دو ایک تھی، ان کی آپس میں چپلیس چل رہی تھی۔ جیو نیوز تھا وہ تو بالکل ہی ایک الگ ہی لیول پہ رپورٹنگ کر رہا تھا، بالکل ایک وائس رپورٹنگ تھی نا وہ کی ہوئی تھی۔ میرا کہنے کا اصل مقصد یہ ہے، تو وہ چیزیں تو چل رہی تھیں، اب وہی جو چیزیں ہیں ان کی آڈیو اب آ کے پیش ہو رہی ہے اور اب لوگ جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ ہوا، یہ سب کچھ جو تھا وہ چل رہا تھا۔ اب صرف ہمارے پاس ثبوت آئے ہیں، لیکن یہ اتنے ڈھیٹ انسان ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بہت ہی گندے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ گندی سیاست کی ہے اور یہ ہمیشہ گندی سیاست کرنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ مریم نواز کا قصور نہیں ہے، یہ ان کے خون میں ہے، پہلے ان کے والد صاحب کرتے تھے، اب یہ خود کرتی ہیں، تو میں اس پہ کوئی بات نہیں کہنا چاہوں گا۔ اب دوسرا جو سوال ہے وہ مجھ سے پوچھا گیا کہ نواز شریف کی حکومت سے آپ کتنا مطمئن تھے؟ تو میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان دونوں میں موازنہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کس کی حکومت سے مطمئن تھے، تو میں بغیر کسی ڈاؤٹ کے کہوں گا کہ میں نون لیگ کی حکومت سے مطمئن تھا،
کیونکہ زرداری کی حکومت جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ میں نے دیکھی ہے، اس میں 24 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ انتہا کو پہنچ چکی تھی، بہت ہی زیادہ پاکستان کے حالات خراب ہو چکے تھے، آئے روز بم دھماکے ہوتے تھے، ایک ایک دن میں 40 دھماکے ہوتے رہے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کی دور حکومت کی بات کر رہا ہوں، بہت حالات خراب رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں، اور وہاں پہ حکومت ان کو فکر ہی نہیں تھی، وہ پاکستان کو بیچنے، انہیں ڈرون حملے ہوتے تھے، کوئی ان کے خلاف بات کرنے والا نہیں تھا، اسامہ بن لادن کا ہوا تھا تو اس پہ بھی ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، یہ مطلب یہ ان کا پاکستان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، یہ بالکل الگ لوگ تھے، اور پاکستان بھی جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ تھا اور یہ ایک سائڈ پہ تھے۔ اب آتے ہیں جی نواز شریف، تو یہ بھی بالکل ان کا بھی ایسا ہی ہے کہ ان کا بھی پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اگر آپ پیچھے سے اٹھا لیں، یہ ہمیشہ فوج کے خلاف بولتے رہے ہیں، یہ پاکستان کے داروں کے خلاف بولتے رہے ہیں، یہ کوئی بھی بندہ اگر ان کے خلاف آ کے کھڑا ہو جائے یہ اس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اس کو خرید نہیں سکتے تو پھر اس کو ڈرا کے دھمکا کے، یا اس کو اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ویڈیو وغیرہ ان کی بنا لیتے ہیں اور بعد میں اسی پہ بلیک میل کرتے ہیں، تو یہ ہمیشہ سے ان کی سیاست رہی، یہ اسی طرح سے کرتے رہے ہیں، تو میں کوئی زیادہ ان کی حکومت سے مطمئن نہیں رہا ہوں، اور انہوں نے صرف پھر قرضے اتنے زیادہ لیے، پھر قرضے لے کے انہوں نے جو پاکستان کی عوام پہ فلاح پہ لگانے چاہیے تھے وہ انہوں نے اس پہ لگانے کے بجائے انہوں نے میٹرو بسیں بنانی شروع کر دی، اور اس طرح کی مختلف بسیں بنانی شروع کر دی۔ ابھی میں ملتان سے ہو کے آیا ہوں اور میرا بہت ہی زیادہ دل دکھی ہوا جب میں نے دیکھا کہ میٹرو بس چل رہی ہے اور اس میں کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا، اور وہ بالکل خالی چل رہی ہے، اور پاکستان کا جو خزانہ ہے نا وہ لوٹ رہا ہے۔ پہلے پاکستان پہ قرضے بہت زیادہ بن چکے ہیں، پاکستان پہ اتنے زیادہ قرضے ہیں کہ ہم ہر سال جو ہمیں سود پے کرنا پڑتا ہے وہ پاکستان کا جتنا ٹوٹل بجٹ ہے اس کا ہم جو ہے نا اس سے بھی زیادہ کا ہم سود پے کرتے ہیں، ہر سال ہم اتنا سود پے کریں، اتنا ہمارے اوپر قرضہ بڑھ چکا ہے۔ پھر قرضہ اتارنے کی تو بات ایک الگ لیول پہ آتی ہے، ہم تو سود جو ہے ہمارے اوپر تو وہ نہیں ہم ان کو ادا کر سکتے، ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، پاکستان کی اتنی جو معاشی طور پہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ صرف سود پے کر سکے، پھر اس سود کو پے کرنے کے لیے اور قرضہ لینا پڑتا ہے، جب اور قرضہ لیتے ہیں تو پھر اور سود بڑھ جاتا ہے، پھر اسی طرح پاکستان کا جو بیڑا ہے وہ غرق ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے، بہت زیادہ نون لیگ کے دور میں بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے، بہت زیادہ انہوں نے ایسے پلانٹس لگائے ہیں، بجلی کے اتنے پلانٹس ایسے پلانٹس لگا دیے جن کے پاکستان کو بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ 17 روپے یونٹ فی بجلی وہاں سے آ رہی ہے، حالانکہ جو فیئر وہاں پہ اس وقت کا جو فیئر عام ریٹ چل رہا تھا وہ 10 روپے یونٹ چل رہا تھا، لیکن انہوں نے 17 روپے یونٹ پہ فی بجلی پہ پلانٹ انہوں نے ٹھیکے پہ مطلب اس طرح کر کے انہوں نے بہت ہی گھپلے کیے ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو دیے، بہت زیادہ کرپشن کی ہے، تو میں کوئی اتنا زیادہ مطمئن نہیں ہوں۔ اب تیسرا سوال جو ہے کہ یہ جو موروثی سیاست پاکستان میں چل رہی ہے، جیسا کہ نواز شریف کے بعد شہباز شریف کے بعد مریم نواز اور حمزہ شہباز آ گئے ہیں، اسی طرح پھر دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر بھٹو آئی ہیں، ان کے بعد زرداری نے پھر اپنے سے بیٹا تیار کر لیا ہے جن کا بلاول بھٹو زرداری، ایک عجیب سا نام انہوں نے بنایا ہے کہ انہوں نے بھٹو، حالانکہ یہ بھٹو کسی صورت بنتا ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی ایک سیاست کو چمکانے کے لیے ان کا نام بلاول بھٹو زرداری رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلو مان لیتے ہیں جی، یہ بھی ایک بھٹو کا چراغ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ میرٹ کا قتل ہے، موروثی سیاست جو ہوتی ہے یہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کا باپ سیاستدان نہیں ہے یا آپ کی والدہ سیاستدان نہیں ہے تو آپ بالکل بھی سیاست میں نہیں آ سکتے، آپ جتنے مرضی قابل ہیں، آپ جتنا مرضی اچھا کام کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے، لیکن آپ کبھی سیاست میں نہیں آ سکتے، اور اگر آپ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ لوگ آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے، مار دیں گے یا کچھ بھی کر دیں گے، اور یہ بہت اسٹرانگ لوگ ہیں، یہ مافیاز لوگ ہیں، ان پہ آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اور اتنا آسان ہاتھ ڈالنا ہے بھی نہیں، تو یہ جو موروثی سیاست ہے یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آگے میں نئی ویڈیوز میں آپ کو اس کا جو ڈیٹیل ہے اس میں بتاؤں گا، آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔